مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک علم اصول فقہ کے بارے میں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی. آج ہماری یہ ابتدائی مجلس ہے کہ اصول فقہ کا جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں ایسی رکھی ہیں اسلامی شریعت میں جو پہلے نہیں تھی. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک عموم ہے اور ایک دوام ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت تا قیامت کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، اور شریعت اسلامیہ ہی سب کے لیے راہ نجات ہے. دوام کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہی چلے گا، اسلام ہی راہ نجات ہے. تو علم اصول فقہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں فقہا علماء، ان کے لیے رہبر ہے کہ جتنے بھی نئے مسائل آئیں ان میں رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے ان اصول فقہ کی روشنی میں ان مسائل کو حل کریں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ فقہ کیا ہے. اور فقہ سے بھی پہلے ایک بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو فقہ، اصول فقہ ہے، شریعت یا اصول شریعت ہیں، یہ مکمل راہ نجات ہے انسانیت کے لیے. اور اب انسانیت جو جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ کتنے طبقوں میں ہے، کتنی قسم کی ہے. اس میں ہم اگر دیکھیں مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہیں. تو مسلمان اور غیر مسلم یہ تو واضح سی بات ہے. ایک تیسری قسم ہے جو مسلمان اور غیر مسلموں کے اندر جو معترضین علی الاسلام ہیں، یعنی محبین اسلام ہو گئے، منکرین اسلام ہو گئے، اور معترضین علی الاسلام ہو گئے. تو معترضین میں ایک تو غیر مسلم میں جو مستشرقین ہیں، یہود و نصارہ اور دیگر، وہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں شریعت اسلامیہ پہ.
اور ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو ان سے مرعوب ہیں مستشقین سے کسی بھی اعتبار سے، وہ بھی ناواقفیت کی بنیاد پہ اسلامی احکام پہ، مثال کے طور پہ پردہ ہے اور دیگر احکام ہیں، حدود ہیں، قصاص ہے، کفارات ہیں، اعتراض کرتے ہیں ناواقفیت، اور بعض میں عناد ہے اسلام کا، اسلام سے دشمنی ہے، تو وہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب محبین اسلام، ان کے لیے جو ہمارے پاس فقہ اصول فقہ ہے، اس کی ایک فہرست اور لسٹ الگ ہے۔ معترضین علی الاسلام جو ہیں، ان کے لیے جو مواد ہے، فہرست ہے فقہ اصول فقہ کی، وہ اس کی لسٹ الگ ہے۔ اور تیسرے لوگ جو دنیا میں ہیں، وہ ہیں کیمونسٹ، دہریے، جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے فقہ اصول فقہ کی جو لسٹ ہے وہ الگ ہے۔ تو تین قسم کے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، کہ اسلام کو ماننے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، اور اسلام پہ عمل پیرا ہونے والے۔ دوسرے، اسلام کو ماننے والے لیکن ناواقفیت کی بنیاد پر اعتراض کرنے والے۔ اور تیسرے کہہ لیں کہ جو غیر مسلمین ہیں اور ساتھ اسلام سے عناد ہے، یا اسلام کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ الگ سے جو اللہ رب العزت کا ہی انکار کرتا ہے، جو دہریہ کہلاتا ہے۔ تو اب ہم اصول فقہ کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں؟ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، ایک تو اصول فقہ کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم اسلام کو خود صحیح سمجھیں اور اس پہ صحیح عمل کریں۔ پہلی ذمہ داری، پہلا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اسلام کو صحیح سمجھ کے اس پہ صحیح عمل کریں، اور پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ میں پھر جو معترضین علی الاسلام ہیں، اگرچہ وہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے ہی ہیں، وہ مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اور لیکن ناواقفیت کی بنیاد پہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے۔ اور جو معتقدین اسلام ہیں، عاملین بالاسلام ہیں، ان کو مسئلہ بتانا تاکہ وہ عمل کرے، مفتبی قول بتلانا تاکہ وہ عمل کرے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، جیسے رشیا میں ہیں، چائنا میں ہیں، جاپان میں ہیں، اور ایک پوری پٹی ہے ان لوگوں کی دنیا کے اندر، تو ان کی ذمہ داری بھی ختم نبوت کے صدقے ہمارے کندھوں پہ ہے کہ ہم انہیں رہنمائی کریں، انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ تو اب ان سب کے لیے اصول فقہ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی نصوص اسلامیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ہم صحیح سمجھ سکیں۔ اور دارالفتہ میں ہم بیٹھے ہیں اور عامت المسلمین ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتلائیں۔ غمی ہے، خوشی ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، کسی بھی نوعیت کا مسئلہ ہے، تو آ کے پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں بتلائیں یہ کس طرح ہم عمل کریں، تو اس کا جواب جو ہے دینا،
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو مستشقین سے، یہود و نصارہ سے، ان کی فکر سے، ان کے کلچر، ان کی ثقافت سے، ان کے نظریات سے مرعوب ہیں یا دھوکہ کھا چکے ہیں، ڈسے جا چکے ہیں، وہ اس ان کے زیر سایہ، زیر اثر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے ان کو سمجھانا۔ اور جو اللہ رب العزت کا ہی انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے دعوت رکھنا، اللہ رب العزت کا تعارف کروانا، اور ان کے جو وجوہ انکار ہیں ان کا رد کرنا، اور تشفی بخش ان سے بات کرنا کہ وہ اللہ رب العزت کے قائل ہوں اولاً، ثانیاً اسلام میں داخل ہوں، ثالثاً اسلام پہ عمل پیرا ہوں، رابعاً وہ جو ہے اسلام کے داعی ہوں، مبلغ ہوں۔ تو یہ تناظر ہے سب سے پہلے تو کہ ہم اصول فقہ کیوں پڑھیں۔ اب ایک عام سا جو طلبہ کے سامنے تناظر ہے اصول فقہ پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ جی ہم افتاء کے اندر مفتبی قول نکال لیں اور مسئلہ بتلا دیں، تو یہ ایک جز ہے مقاصد میں سے، اصول فقہ پڑھنے کے مقاصد میں سے ایک جز ہے۔ پوری انسانیت کے لیے ایک وقت میں علمی طور پہ، عملی طور پہ رہبر، رہنما ثابت ہونا کہ چاہے ہمارے پاس ظہر کی نماز میں دہریہ آئے تو اس سے ہم بات کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ اصول فقہ کے کون سے اجزاء اب ہمارے کام آئیں گے، فقہ کے کون سے ابواب ہمارے کام آئیں گے۔ تو اور عصر کی نماز میں ہمارے پاس وہ آتے ہیں جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کو کیسے سمجھانا ہے۔ اب اصول فقہ کا کون سا جو ہے جز ہے، کون سا رکن ہے، وہ ہمارے کام آئے گا۔ اور مغرب کی نماز میں کوئی عام سیدھا سادہ محب اسلام مسلمان ہمارے پاس آتا ہے، وہ آگے سیدھا مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی مجھے آپ مسئلہ بتائیں تاکہ میں عمل پیرا ہو جاؤں اور دنیا آخرت میں سعادت مند ہو جاؤں۔ تو کوئی بھی آ جائے، اور عشاء کی نماز میں ہم قرآن کریم کا، حدیث مبارکہ کا خود مطالعہ کر رہے ہیں، اور ایک جدید مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کو حل کر رہے ہیں، تو اب ہم اصول فقہ کے کون سے اجزاء فہم نصوص میں ہمارے کام آئیں گے۔ تو یہ ہے اصول فقہ پڑھنے کی وجوہات، اور ہمارے سامنے ایک پورا مقصد۔ تو میرے عزیز طلبہ، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پہلے ایک لسٹ بنائیں گے، ایک لسٹ پہ بات کریں گے، ایک فہرست پہ بات کریں گے ان کے لیے جو کہ محبین اسلام ہیں اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے۔ تو اب ہم ایک جدید مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں گے، اور اصول فقہ کا کون کون سا رکن اس میں سرگرم عمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اس میں ہے سب سے پہلے ادلۃ الاحکام ہیں، ادلۃ الاحکام
جنہیں آپ کہہ لیں مصادر الشریعہ۔ تو مصادر الشریعہ کیا ہیں؟ قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہیں، اور اجماع امت ہے، اور تعامل سلف ہے، اور جو اس کے بعد قیاس ہے اور دیگر مباحث ہیں۔ یہ ایک چیز ہے، اور یہ اصول فقہ کا ایک حصہ ہے۔ اور جو ہماری درس نظامی کی کتابیں ہیں، اصول الشاشی، نور الانوار، حسامی، توضیح تلوی، مسلم الثبوت، یہ اصول الجساس، یہ انہی مباحث پر مشتمل ہیں۔ یعنی ان کتابوں میں ادلۃ الاحکام مذکور ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں، شاشی کو آپ نے پڑھایا ہوگا، نور الانوار کو پڑھایا ہے، کہ سب سے پہلے اس میں ادلۃ الاحکام ہی آتے ہیں، مباحث کتاب اللہ، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، استصحاب، شرائع سابقہ، اور مصالح مرسلہ۔ تو یہ ایک جز ہے اصول فقہ کا، اور لیکن جو ہماری درسی کتابیں ہیں اس میں صرف یہی مواد ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا جز اصول فقہ کا نصوص شریعہ کے بعد، اور یعنی مصادر احکام کے بعد، وہ ہے القواعد الاصولیہ۔ قواعد اصولیہ، تو قواعد اصولیہ کیا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ ہمارا ایک مستقل محاضرہ ہے، اس میں اس کا تفصیل سے تعارف آئے گا۔ یہ جو اس کی تعریف میں یہ سمجھ لیں کہ نصوص شرعیہ سے جب آپ نے ایک مسئلہ اخذ کرنا ہے تو آپ کے کام جو آئیں گے وہ قواعد اصولیہ آئیں گے۔ یعنی ان کو اس طرح لے لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں تو ان کے سامنے کتابیں نہیں ہیں، ان کے سامنے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے ان کے سامنے، احادیث مبارکہ ہیں، اقوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور تعامل سلف ہے، تابعین کا، صحابہ کرام کا۔ اب وہ کیسے جو ہے قرآن مجید سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں؟ ان کے پاس یہ قواعد اصولیہ ہیں، لیکن ان کی کوئی کتاب مرتب ان کے سامنے نہیں ہے، ان کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں۔ تو قواعد اصولیہ وہ ہیں جو نصوص شرعیہ سے احکام مستنبط کرنے میں کام آتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جز خود اصول فقہ کا، وہ قواعد فقہیہ کلیہ ہیں۔ قواعد فقہیہ کلیہ یہ ماخوذ ہیں مسائل فقہیہ سے، جو کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو ائمہ مجتہدین ہیں متبوعین، ان کی اعمالی جو لکھی ہیں، مسائل مدون کیے ہیں، ان مسائل میں سے قواعد فقہیہ کلیہ مستنبط ہوئے ہیں۔
تو محبین اسلام کے لیے جو اصول فقہ کا مواد ہے اور دارالفتہ میں ہمارے کام آئے گا، اس میں مصادر شریعہ، قواعد اصولیہ، قواعد فقہیہ کلیہ، 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی چیز جو ہمارے کام آئے گی اس معاملے میں وہ ہیں ضوابط فقہیہ۔ قواعد فقہیہ کلیہ اور ضوابط فقہیہ میں کیا فرق ہے؟ قواعد فقہیہ کلیہ جیسے الامور بمقاصدہا انما الاعمال بالنیات سے یہ قاعدہ فقہیہ کلیہ نکلا ہے، اور اکثر ابواب فقہ میں چلتا ہے۔ ضوابط فقہیہ ان کو کہتے ہیں جو ایک باب یا کسی خاص فصل میں لگے، اور ضوابط فقہیہ پہ الگ سے کتابیں مدون ہو چکی ہیں، قواعد فقہیہ کلیہ پہ الگ سے کتابیں مدون ہو چکی ہیں۔ تو ضوابط فقہیہ کے ساتھ جو ایک چیز اور ہے اصول فقہ کا حصہ، وہ ہے الفروق الفقہیہ۔ الفروق الفقہیہ پہ بھی الگ سے کتابیں ہیں، اور الفروق الفقہیہ کے ساتھ چھٹی چیز جسے ہم کہیں وہ ہے اصول الافتاء۔ اصول الافتاء جو کہ اصول الترجیح، اصول التطبیق، اصول النسخ، ان پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو مواد ہے اصول فقہ کا، یہ ہمارے کام آتا ہے تب جب ہم ایک مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دارالفتہ میں بیٹھ کے ایک مستفتی کو مسئلہ بتلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کے بعد جو خود کتب فقہیہ ہیں جن میں فتاوی ہیں، شروح ہیں، متون ہیں، وہ آ جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہے اصول فقہ کا وہ حصہ جو کہ محبین اسلام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معترضین علی الاسلام جو ہیں۔ معترضین علی الاسلام جو ہیں وہ ان کو ہم جو اگر ہمارے بہن بھائی ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو ان کو اب ہم شامی سے مسئلہ نہیں بتلائیں گے، بہشتی زیور سے مسئلہ نہیں بتلائیں گے۔ مسئلہ تو انہوں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اصول فقہ کا کون سا حصہ کام میں آئے گا؟ اس کا نام ہے جی مقاصد الشریعہ۔ یعنی اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی اسلام کے اندر پردہ واجب ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ پردہ کیوں ہے یہ مجھے بتلائیں، تو اس کو جواب جو ہے مقاصد شریعہ کی روشنی میں دیا جائے گا۔ تو مقاصد شریعہ اس پہ کتابیں مرتب ہو چکی ہیں، اور اس پہ ہمارا ایک ان 6 محاضرات میں سے ایک محاضرہ بھی ہے، اس میں انشاءاللہ تفصیلی بات اس پہ ہوگی۔ اور مقاصد شریعہ کے ساتھ اگر کوئی کلی اعتراض کرتا ہے اسلام پر، تو کلی جواب دینے کے لیے اور کلی طور پہ اس کی رہنمائی کرنے کے لیے مقاصد الشریعہ۔ اور اگر کوئی جزوی مسئلے پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے لیے اسرار الشریعہ ہیں۔ اسرار الشریعہ اور مقاصد الشریعہ میں کیا فرق ہے؟ ان کا وہی فرق ہے جو
قواعد فقہیہ کلیہ اور مسائل جزیہ میں فرق ہے کہ قاعدے میں بہت سے مسائل ضم ہو جاتے ہیں اور جزیہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اسرار الشریعہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہر مسئلے کی لم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ بتلانا، تو اس سے بحث کرنا۔ تو اسرار الشریعہ پر کتابیں الگ سے مرتب ہوئی پڑی ہیں۔ تو اسرار الشریعہ پہ بہت بہترین مثال جو ہے حجت اللہ البالغہ ہے۔ تیسری چیز، یعنی دو چیزیں ہو گئی، مقاصد الشریعہ، اسرار الشریعہ۔ تیسری چیز جو ہے معترضین علی الاسلام کے لیے اصول فقہ کا جز جو بنے گی، وہ ہے منہج الدعوت الاسلامیہ فی السیرۃ النبویہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں غور و فکر کرنا اور وہاں سے منہج اخذ کرتے ہوئے دعوت دینا۔ تو یہ جب ایسا مستفتی آپ کے پاس آیا ہے جو اسلام پر اعتراض کرتا ہے، اور وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اسے اعتراض ہی کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی کے غلط اثر کے ماتحت وہ اعتراض کر رہا ہے، خود دل سے جو ہے اسے معلوم نہیں ہے، ذہنی طور پہ فکری طور پہ اسے معلوم نہیں ہے، بس کسی کی وجہ سے وہ کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے یہ اصول فقہ کا حصہ بن جائے گا سیرت طیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے دعوت میں اور سیرت طیبہ میں غور فکر کر کے اور اس کو رہنمائی کرنا، یہ اصول فقہ کا حصہ بن جائے گا اس وقت۔ اور چوتھی چیز جو معترضین علی الاسلام کو سمجھانے کے لیے کام آئے گی، وہ ثقافت علمیہ ہے جو اہل سلوک والتزکیہ والاحسان، یعنی جو اللہ والے حضرات ہیں ان کے جو اقوال ہیں اور جو ان کے معارف ہیں اور دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے ان کی جو باتیں ہیں ان سے مدد لینا، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی ہے اور اس طرح سے ایک پورا سلسلہ ہے، تو یہ چیز وہ مستفتی جو کہ اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ معاون بنے گی۔ اور پانچویں چیز، اگر وہ اعتراض بھی کر رہا ہے ساتھ دلیل بھی دے رہا ہے، لاجک بیان کر رہا ہے اور ایک مناظرانہ حیثیت سے آپ کے سامنے ہے، تو پھر پانچویں چیز جو اصول فقہ کا حصہ بنے گی وہ ہے میراث المتکلمین فی الاسلام، یعنی متکلمین فقہا جو ہیں جنہوں نے محنت کی ہے مذاہب باطلہ پہ، انہوں نے عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، فلسفیانہ انداز میں رد کیا ہے انہی کے انداز میں، تو جو ان کی میراث ہے، جو ان کا فکری ایک مجموعہ ہے اور
علمی ایک ترکہ ہے، وہ ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ جو ہے وہ لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں ہیں اور یہ اصول فقہ کا حصہ ہیں، لیکن ہماری جو ہے کتابوں میں، جو درسی کتابوں میں یہ اس طرح سے مرتب نہیں ہیں، ان پہ الگ سے علماء اور جو مصنفین ہیں اہل اسلام ان کی محنت ہے اور اس کی ایک الگ سے لسٹ ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے سامنے دو طبقے، اور تیسرا طبقہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتا ہے، اس میں جو آیات ہیں اللہ رب العزت کے وجود کے ثبوت کی، جو ان کی جو تشریح ہے متکلمین کی طرف سے، وہ ہماری رہنمائی کرے گی اور وہ ہمارے اس وقت کام آئے گی، اور وہ اس وقت جو ہے اصول فقہ کا حصہ بن جائے گی۔ تو اب اگر ہم جو بات ہوئی ہے اس کو دہرائیں تو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے پہلے ہم دیکھ لیں کہ جو ہماری اصول فقہ کی کتابیں ہیں اس میں ادلۃ الاحکام ہے، یعنی الدلیل الاول کتاب اللہ اور اس کی مباحث ہیں، پھر الدلیل الثانی السنہ اس کی مباحث ہیں، پھر اجماع ہے، قیاس ہے اور دیگر دلائل ہیں۔ اس اب یہی پڑھنے پڑھانے میں آتا ہے، اس لیے جو ہے اصول فقہ کا جو تعارف ہے وہ عمومی طور پہ طلباء جو کہ بہت زیادہ اصول فقہ کے ساتھ مشغول نہیں ہے تو ان کا تعارف یہی عمومی سے ہی ہوتا ہے۔ تو اصول فقہ کے ماخذ کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے اراکین، رکن۔ ماخذ اصول فقہ کا کیا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو اصول فقہ کا جو ماخذ ہیں ان میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہے، اور ان کے ساتھ سیرت طیبہ ہے، اور تعامل سلف اور جو فقہا کے مناہج ہیں غور و فکر کرنے کے، وہ ہیں۔ اور ایک بہت بڑا ماخذ اصول فقہ کا وہ علم لغت ہے، علم لغت۔ اب علم لغت میں کیا کیا آتا ہے؟ دیکھیں، صرف اور نحو بھی اسی میں آ جاتی ہے، اور خود علم لغت بھی اس میں آ جاتا ہے، جو علم اللغہ کے نام سے ہی مدون ہے، اس میں بہترین
کتاب ہے المظہر فی علوم اللغہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو اس میں 60-65 فصول ہیں، جیسے مقدمہ ابن صلاح میں علوم حدیث کی فصول ہیں 60-65، اتنی ہی تقریباً اس میں بھی فصول ہیں۔ تو وہ علم اللغہ جو ہے وہ بھی اس کا ماخذ ہے، اصول فقہ کا۔ اور صرف نحو یعنی کلام کو سمجھنے کے لیے جو علم خدمت کرتے ہیں وہ اصول فقہ کا ماخذ ہے۔ صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، علم لغت ہے، یہ سارے کے سارے اصول فقہ کا ماخذ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو مباحث کتاب اللہ کے نام سے خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، مطلق، مقید، یہ جو بحثیں ہیں امر نہیں، یہ اکثر لغوی بحثیں ہیں۔ ایک لفظ کا ایک خاص ایک معنی کے لیے وضع ہونا یا چند معنی کے لیے وضع ہونا، اب یہ ایک لغوی بحث ہے، لیکن مباحث کتاب اللہ میں آئی ہوئی ہے۔ ایک لفظ کا مطلق معنی دینا یا کسی قید کے ساتھ مقید ہونا، اب یہ لغوی بحث ہے، امر نہیں، یہ علم الصرف سے لیا گیا ہے۔ تو ایک لفظ کا اپنے معنی میں غیر واضح ہونا، یہ لغت کا مسئلہ ہے۔ ایک لفظ کا اپنے معنی کے لیے واضح ہونا، یہ ایک لغت کا مسئلہ ہے۔ تو جو مباحث کتاب اللہ ہیں ان میں پھر حروف المعانی ہیں، اور ان کے معنی پہ پھر غور فکر، یہ سارا جو ہے لغوی مباحث ہیں۔ لیکن مباحث کتاب اللہ میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ کلام اللہ، کتاب اللہ بھی ایک کلام ہے اللہ رب العزت کا، اس کو سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت ہے اس میں، اس لیے لغوی مباحث کو مباحث کتاب اللہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے یہاں پہ۔ تو اصول فقہ کے ماخذ میں سے، مصادر میں سے، ایک تو قرآن و سنت ہو گیا، سیرت طیبہ ہو گیا، اور تعامل سلف ہو گیا، علم لغت ہو گیا، یعنی علوم اللغہ جس میں صرف، نحو، بلاغت، النقد الادبی اور علم اللغہ خود، یہ اصول فقہ کا ماخذ ہے۔ علم کلام بھی اصول فقہ کا ماخذ ہے، اور اصول تفسیر وہ بھی اصول فقہ کا ماخذ ہے۔ فقہی فروع بھی اصول فقہ کا ماخذ ہیں، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جو پڑھا، مسائل کی شکل میں ان کو مدون کیا۔ اصول کی کتابیں انہوں نے اگر لکھی ہیں تو وہ بعد میں ہمارے سامنے آ نہیں سکی، موجود نہیں ہے۔ تو بعد والے جنہوں نے قواعد فقہیہ پہ کام کیا ہے اور قواعد فقہیہ اخذ کیے ہیں، انہوں نے انہی فقہی فروع کا جو مجموعی ایک باب کے اندر مزاج ہوتا ہے اور خلاصہ ہوتا ہے، اس کی روشنی میں ہی قواعد فقہیہ مرتب کی۔ تو اس طرح قواعد فقہیہ فقہی فروع سے مستنبط ہیں۔ تو جو مصادر ہیں اصول فقہ کے،
ان میں قرآن و سنت، علم لغت، علم کلام، فقہی فروع، اور ایسے ہی ماخذ میں اصول فقہ کے علم منطق بھی ہے۔ یہاں سے بھی جو عرف کے اور استدلال کے قواعد اخذ کیے گئے ہیں۔ اور اصول حدیث علم اصول فقہ کا بہت بڑا ماخذ ہے۔ تو اس طرح جو علوم اسلامیہ ہیں سارے ہی مل کر اصول فقہ کے وجود کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پھر ہم بات کریں اپنی درسی کتابوں کی، تو وہاں جو فقہا کے لیے، اصولیین کے لیے بہت اہم مباحث، بہت ضروری مباحث ان کی نظر میں تھی، انہوں نے مدون کر دی۔ لیکن آپ اس میں تفصیل میں جانا چاہیں گے تو پھر ان مباحث کا جو ماخذ اور منبع ہے، خود وہ فن علم جہاں سے وہ لی گئی ہیں، تو اس کے اندر جانا پڑے گا۔ اس کی مثال ہم لے لیں مباحث السنہ سے۔ اب سنت کے اندر جو بحثیں ہیں بحث السنہ میں، وہ خبر واحد، خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر، ان تینوں خبروں کا آپس میں تعارض، اور چند اور مباحث ہیں، راوی کی شرائط، اور خاص طور پہ ادلہ کے تعارض کے وقت سنت کا اصول ترجیح اور اصول تطبیق کیا ہیں۔ یہ کچھ مباحث ہیں جو بحث السنہ کے نام سے اصول فقہ کے اندر مندرج ہیں اور دی گئی ہیں۔ لیکن علم اصول حدیث بہت وسیع ہے اور بہت تفصیلی ہے۔ اب اگر آپ نے تفصیل میں جانا ہے تو اس پر الگ سے کتابیں ہیں، لیکن وہ دیکھا جائے تو اصول فقہ ہی کا حصہ ہے۔ جب جس مسئلے کی تحقیق میں آپ نے گہرائی میں جانا ہے تو پھر بحث السنہ کے جو مباحث ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو علوم الحدیث کی کتابیں بھی دیکھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہماری بات ہوئی کہ اصول فقہ کے ماخذ کیا ہیں، مصادر کیا ہیں۔ ایسے ہی اصول فقہ کے تعارف میں ہم ایک یہ چیز سمجھ لیں کہ جو اصول فقہ کی تدوین ہے اس میں منہج کیا رہا ہے۔ تو یہ 3 منہج رہے ہیں اصول فقہ کو مدون کرنے کے اور اصول فقہ کو اخذ کرنے کے۔ تو ایک منہج الفقہاء کہلاتا ہے، ایک منہج متکلمین کہلاتا ہے، اور ایک وہ منہج ہے جس نے ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ منہج الفقہاء یہ ہے کہ اصول کو، یعنی قواعد کو جزیات سے مستنبط کیا گیا ہے، یعنی قواعد فقہیہ کلیہ کو فقہی جزیات سے مستنبط کیا گیا ہے، اور یہ احناف کا منہج ہے اور اس کو منہج الفقہاء بھی کہتے ہیں۔
اور ایک منہج المتکلمین ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر جزئی کو اس کی دلیل سے ڈائریکٹ بلا واسطہ جو ہے مستنبط کیا جاتا ہے دلیل کی روشنی میں۔ تو یہ شواف حضرات رحمہ اللہ کا منہج ہے۔ تو ایک چیز جو اصول فقہ میں اور شامل ہو گئی ہے، اب جتنی بحثیں پہلے میں نے عرض کی ہیں ان سب پہ علماء کی کتابیں مستقل طور پہ ہیں۔ جیسے قواعد فقہیہ کلیہ پہ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے یہ، اور مجلۃ الاحکام العدلیہ جس میں 99 قواعد ہیں وہاں تک پھر ان کی شروع ہیں، اور اب بھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ اور المدخل الفقہ العام کے نام سے مصطفیٰ احمد الزرقاء رحمہ اللہ کا بہت شاندار کام ہے۔ تو قواعد فقہیہ پہ یہ ہوا ہے۔ ایسے ہی ضوابط فقہیہ پہ الگ سے کتابیں اب وجود میں آ رہی ہیں، اور ان کی بہترین مثال ضوابط فقہیہ کی سمجھنے سے پہلے ایک چیز ہم سمجھ لیں، جو فقہی کتابیں ہیں ان کے دو منہج ہیں مدون ہونے کے، لکھنے کے، تصنیف کرنے کے۔ ایک منہج التأصیل ہے اور ایک منہج التأویل ہے۔ منہج التأصیل یہ ہے کہ پہلے اصل بیان کی جائے، اصول بیان کیا جائے، قاعدہ بیان کیا جائے، اس کے بعد فروعات بیان کی جائے، اس کے بعد فروعات بیان کی جائیں۔ اس کی مثال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزیادات کی شرح ہے قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کی، شرح الزیادات کے نام سے 5 جلدوں میں یہ ادارہ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے، شرح الزیادات۔ اس میں پہلے ضوابط فقہیہ دیے گئے ہیں، یعنی باب کے اصول دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد فروع دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں منہج التأصیل۔ اب اسی کتاب میں جو اصول بیان کیے ہیں قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ، مطلب یعنی ضوابط فقہیہ بیان کیے ہیں جو، وہ 1040 کے قریب ہیں، 1040 ضوابط فقہیہ۔ تو اور بھی کچھ کتابیں ہیں، جیسے تحفۃ الفقہاء ہے، بدائع صنائع کا متن، وہ بھی اصول پر جو ہے پہلے ہر باب کے اصول دیے گئے ہیں، ضوابط فقہیہ دیے گئے ہیں، پھر فروع دی گئی ہیں۔ یہ تو ہوا منہج التأصیل، جس کے اندر ضوابط فقہیہ بیان کیے جاتے ہیں پہلے۔ تو ضوابط فقہیہ کی یہ کتابیں، اور ایک ہے منہج التاویل۔ منہج التاویل یہ ہے کہ پہلے مسئلہ بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کی لم بیان کی جائے، اس کی علت بیان کی جائے، فقہی اس کی دلیل بیان کی جائے، جیسے ہدایہ لکھی گئی ہے، اور جو اکثر شروح ہیں
فقہی شروح وہ اسی منہج پر ہیں۔ تو اصول فقہ میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک اس کی بڑی تصویر ہمارے سامنے آ جائے آج کے سبق میں۔ جیسے میں مثال دوں کہ ایک کار ہوتی ہے، تو ایک کار کی مجموعی شکل ہے، جس نے اب یہ کار دیکھی ہے اس کو بعد میں آپ اس کار کا پہیہ دکھائیں گے تو وہ اس سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو بتلائے گا جی یہ کار کا پہیہ ہے اور یہ کار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ سٹیئرنگ دکھائیں گے تو وہ بتا دے گا جی یہ سٹیئرنگ ہے اور کار کے اندر اس کا یہ کردار ہے۔ کار کا شیشہ دکھائیں، سیٹ دکھائیں، جو بھی چیز دکھائیں گے تو وہ فوراً بتائے گا کہ اس کا کار سے یہ ربط ہے اور کار کے اندر یہ اس کا کردار ہے۔ لیکن اگر کسی نے کار نہیں دیکھی اور پھر آپ اس کو کار کا ایک جز لا کے دکھاتے ہیں، پہیہ ہے یا سٹیئرنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ اس کو انفرادی طور پہ تو پہچانے گا اور اس کا کچھ نہ کچھ بتائے گا، لیکن کار سے اس کا کیا تعلق ہے اور کار کے اندر کیا کردار ہے یہ وہ نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے اصول فقہ کے جو جمیع مباحث و ارکان ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو جاننا، ان کا تعارف بہت ضروری ہے، تاکہ ساری محنت تو ہمارے علماء نے، فقہاء نے، اصولیین نے کی ہوئی ہے، ہر چیز پہ مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا اصول فقہ میں کیا ارتباط ہے، کیا فنکشن ہے، کیا کردار ہے، جب تک ہم اصول فقہ کی ایک مجموعی شکل کو دیکھ نہیں لیتے اور مجموعی شکل کو پہچان نہیں لیتے تب تک ان کتابوں سے استفادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مباحث ہم نے درس نظامی کی اصول فقہ کتابوں میں پڑھی ہیں ان مباحث کے ساتھ ساتھ جو اور ایسی مباحث، ایسے ارکان اصول فقہ کے جو ان کتابوں میں مدون نہیں ہوئے ہیں ان کو ہم سمجھیں، ان کو جانیں، تاکہ ایک مجموعی شکل اصول فقہ کی مجموعی تصویر ہمارے سامنے آئے۔ تو پھر یہ جو عالم شریعت ہے اس کے سامنے ایک مسلمان، ایک عام مسلمان جو اسلام سے محبت کرتا ہے اور اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے لیے مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کے لیے کیا شکل ہوگی، اور ایک اسلام پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ پھر کون سی کتابیں دیکھے گا، کون سے اجزاء پڑھے گا۔ تو اس نسبت سے ہم نے بات کی ہے کہ ادلۃ الاحکام جو کہ مدون ہیں درس نظامی کی اصول فقہ کتابوں میں اور جو اس منہج پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں، ان کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کا اور دائرہ کار کیا ہے، تو اب اس کو ہم دیکھیں اگر ایک ترتیب پہ، اس طرح کے سب سے پہلے اصول فقہ میں کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، تو وہ اس پہ میں عرض کروں کہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث ہے، یعنی مصادر الاحکام ہے۔
اور پھر دوسرے نمبر پہ جو اصول فقہ میں چیز وارد ہوئی ہے وہ القواعد الاصولیہ ہے، اور تیسری چیز جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور قواعد اصولیہ کے بعد سامنے آئی ہے فقہ، اصول فقہ میں، وہ مسائل جزیہ ہیں، امام محمد رحمہ اللہ کی ظاہر روایہ کی شکل میں اور دیگر کتابوں کی شکل میں۔ کتاب الاصل ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، زیادات ہے، کتاب مبسوط اصل ہی، ان میں مسائل فقہیہ ہیں، یعنی سب سے پہلے نصوص شرعیہ، اس کے بعد قواعد اصولیہ، تیسرے نمبر پہ مسائل فقہیہ، چوتھے نمبر پہ جو چیز اصول فقہ میں مارد وجود میں آئی ہے وہ ہیں قواعد فقہیہ کلیہ، جن کو مستنبط کیا گیا ہے مسائل فقہیہ ہی سے۔ قواعد فقہیہ کلیہ، قواعد فقہیہ کلیہ جو ہے ان کا تعارف مجلۃ الاحکام العدلیہ کی بہترین شرح ہے، شرح قواعد الفقہیہ کے نام سے، شیخ احمد الزرقاء کی، اس پہ شیخ عبد الفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ کی تعلیقات ہیں، تو قواعد فقہیہ کلیہ پہ بہت بہترین کتاب ہے۔ تو یہ مارد وجود میں آئے ہیں۔ قواعد فقہیہ کلیہ کے بعد جو چیز مارد وجود میں آئی ہے وہ ہے الضوابط الفقہیہ، کہ مسائل جزیہ اور قواعد فقہیہ میں تو کافی فاصلہ ہے، اس فاصلے کو اور پاٹنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے ضوابط فقہیہ ہے۔ ضوابط فقہیہ ایک فصل کو حل کرتے ہیں، ایک باب کو حل کرتے ہیں، قواعد فقہیہ کلیہ اکثر ابواب میں، اکثر کتابوں میں چلتے ہیں۔ اور ضوابط فقہیہ کے بعد جو چیز اصول فقہ کا حصہ بنی ہے وہ ہے الفروق الفقہیہ۔ علامہ کرابیسی کی کتاب ہے الفروق فی الفروع، چھپی ہوئی ایک جلد میں، اور امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ کی الفروق الفقہیہ بہت مشہور کتاب ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز اصول فقہ کا حصہ بنی ہے وہ ہے مدون شدہ کتابوں سے مفتہ بہ قول کا فیصلہ کرنے کے لیے اصول الترجیح، اصول التطبیق، اصول النسخ، یعنی جس کو اصول الافتاء کہتے ہیں۔ تو اصول افتاء اصول فقہ کا ایک حصہ ہے۔ تو اصول افتاء پہ الگ سے کتابیں مدون ہوئی پڑی ہیں۔ تو یہ سب مباحث اصول فقہ کا حصہ ہیں اور ان پہ الگ الگ سے کتابیں ہیں۔ اور دوسری طرف اگر بات آتی ہے اسلام پر اعتراض کی، تو اصول فقہ کا ایک بہت بڑا رکن وہ مقاصد الشریعہ ہے۔ مقاصد الشریعہ پہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے کام کیا ہے الموافقات میں، اور مقاصد الشریعہ جو عمومی ہیں ان پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ پھر اس سے آگے دوسری جو چیز ہے وہ اسرار الشریعہ ہے، یعنی ایک ایک فقہی مسئلے کی لم اور لاجک، وجہ، سبب، اس پر بات کرنا، وہ اسرار شریعہ پہ حجت اللہ البالغہ
مشہور کتاب ہے، محاسن الشریعہ مشہور کتاب ہے، اور اس کی جو ماضی قریب میں مثال ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احکام اسلام عقل کی نظر میں، اور اشرف الجواب، یہ سب اسرار الشریعہ کے ماتحت آتی ہیں کتاب۔ اور فقہ السیرہ کے نام سے جو ابھی آج کل محنت ہوئی ہے، عرب علماء نے کی ہے، یہ بھی اعتراضات کو حل کرنے میں اور ایک آدمی کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ معاون چیز ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اجزاء۔ ایک اس کے ساتھ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتاب میں یا ایک مواد و منہج کی متعدد کتابوں میں پورا فن نہیں ہوتا کبھی بھی۔ ایک کتاب میں یا ایک ہی مواد و منہج کی متعدد کتابوں میں پورا فن نہیں ہوتا۔ ہاں، فن کے اندر دسیوں بیسیوں سینکڑوں کتابیں ہوتی ہیں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا فن علم الصرف لے لیں، اس میں آپ کو تعلیلات پر الگ کتاب مل جائے گی، قوانین پر الگ مل جائے گی، کرداروں پہ الگ مل جائے گی، خاصیات ابواب پہ الگ کتاب ملے گی۔ تو ایک چھوٹا سا فن ہے لیکن اس میں شاخیں ہیں اور شاخوں پہ الگ الگ کتابیں ہیں۔ تو اسی طرح اصول فقہ تو چونکہ سب سے بڑا علم ہے، تو اس میں شاخیں ہیں اور ہر شاخ میں کتابیں ہیں۔ اور یہ جو سارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم درس نظامی میں جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ ایک ہی منہج اور ایک ہی مواد پر مشتمل ہے۔ اور وہ مواد کیا ہے؟ اصول فقہ کا، اصول فقہ کا ایک جز ہے، ایک رکن ہے، اور اس جز کا نام ہے مصادر الاحکام کہہ لیں، اسے ادلۃ الاحکام کہہ لیں، مصادر الشریعہ کہہ لیں۔ تو ایک ہی جو ہے طرح کا مواد ہے۔ اب وہی ہم نے اصول الشاشی، نور الانوار، حسامی، توضیح تلوی، مسلم الثبوت اور اس طرح کتابوں میں پڑھا ہے، پڑھایا ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اب اس سے اصول فقہ کا ایک جز تو حل ہوتا ہے، لیکن دیگر ارکان جن پر آج بات ہوئی ان کی تفصیل میں نہیں گئے اور ان کی تعریف میں نہیں گئے کہ ان پہ الگ سے محاضرات انشاءاللہ ہوں گے اور آگے سلسلہ چلے گا۔ تو لیکن ان کا درس نظامی کی کتابوں میں چونکہ یہ مواد نہیں ہے، اس لیے اصول فقہ سے ان کا کیا ربط ہے، آئے اصول فقہ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، یہ پھر عمومی طور پہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اصول فقہ کا حصہ ہے۔ اور ایک اہم بات، ایک فن کو اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کو پہلے تو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک پرچہ ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے ورقہ 100 نمبر کا۔ تو اصول فقہ کو یا کسی بھی فن کو ہم ایک 100 نمبر کا پرچہ تصور کریں، اس میں ہم کس طرح سے اصول فقہ کے ارکان کو اور فن کو نمبر دیں گے۔
کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنے فیصد اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور کتنے فیصد اصول فقہ ہمارا باقی ہے یا ہمارا رہ گیا ہے یا ہماری شناسائی میں اور دریافت میں نہیں ہے۔ تو مثال سے سمجھیں کہ 50 نمبر آپ 100 نمبر میں سے قواعد کو دے دیں، مباحث نظریات کو دے دیں، کسی بھی فن کی جو کہ قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، مباحث ہیں، جزیات ہیں، تفصیلات ہیں، تو وہ 50 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اور 50 نمبر آپ دے رہے ہیں اس کی عملی مشق کو، عملی مشق کو۔ تو عملی مشق ہو اس کی، تو 50 نمبر جو قواعد و ضوابط کے ہیں، نظریات کے ہیں، مباحث کے ہیں، ان کو بھی ہم تقسیم کر لیں اس طرح سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے کہ جو مدونین فن ہیں، جو سب سے پہلے جنہوں نے ایک فن میں کتابیں لکھی ہیں یا رسائل لکھے ہیں یا بحث کی ہے، ان کا جو مواد ہے اور ان کی جو بہترین تحریریں ہیں، 50 نمبر میں سے 10 نمبر ان کو دے دیں، اور 10 نمبر دے دیں پھر ان کے بعد جو آنے والے متاخرین ہیں، جنہوں نے اس فن کو آگے بڑھایا ہے توضیح کے ذریعے، تشریح کے ذریعے، تبویب کے ذریعے اور ترتیب کے ذریعے، تو 10 نمبر ان کو دے دیں، 20 ہو گئے۔ 10 نمبر آپ دے دیں وہ محققین فن جو ہر ایک صدی میں ایک دو یا کچھ صدیوں چھوڑ کے ایک دو آتے ہیں اور فن کو ایک دو قدم آگے بڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے فقہ میں ہم کہتے ہیں ابن الحمام رحمہ اللہ، علم حدیث میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اصول فقہ کے اندر قرافی ہیں، شاطبی ہیں رحمہ اللہ۔ تو جو ان کی تحریر ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے رسائل ہیں، 10 نمبر آپ ان کو دے دیں، اور 10 نمبر آپ دے دیں جو بالکل متاخرین ہیں، چھٹی صدی ہجری سے لے کے اور 13ویں 14ویں صدی ہجری تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اب 10 نمبر انہیں دے دیں، 40 ہو گئے۔ اور 10 نمبر آپ دے دیں معاصرین کو، جو اب اس وقت اہل فن زندہ ہیں اور جو 10 20 50 سال پہلے، 40 سال پہلے وفات پا گئے اور فن میں انہوں نے کام کیا، کتابیں لکھی، مقالہ جات لکھے، مباحث لکھی، تو یہ 50 نمبر ہیں فن کے، جس میں متقدمین کی کتابیں، متاخرین کی کتابیں، محققین کی کتابیں، معاصرین کی کتابیں، اور جو درمیان میں لوگ آئے ہیں ہمارے 100 150 سال پہلے، متاخرین ترین جنہیں کہہ لیں، ان کی کتابیں، یہ سب مل کر ایک فن کی جو نظریاتی مباحث ہیں ان کے احاطہ کرتی ہیں۔ تو یہ ہو گئے 50 نمبر فن کی مباحث کے، اور 50 نمبر ہیں ان کی عملی مشق کے، ان کے اجراء کے، ان کی تمرین و تدریب کے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا اصول فقہ کا 100 نمبر کا پرچہ، کہ ایک تو جو اس کے اندر مباحث ہیں ان پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو نظر میں رکھنا، ان کو اپنی پہچان میں رکھنا،
دوسرے پھر متقدمین سے لے کے اور معاصرین تک کی محنت سے مستفید ہونا، اور پھر ان مباحث کی عملی مشق کرنا۔ تو عملی مشق کے بغیر ہم ان مباحث کا مطالعہ کر کے ایک تقریر تو کر سکتے ہیں، ایک سبق تو پڑھا سکتے ہیں، اور ایک امتحانی پرچہ تو حل کر سکتے ہیں، لیکن علمی زندگی میں ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ علمی زندگی میں یہ ہماری معاون نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز طلبہ، یہ فن کا خلاصہ ہے اور فن کی ایک تصویر ہے۔ جی جی آواز آ رہی؟ جی ہاں جی، ہاں جی، آسان ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔ تو پھر ہم کچھ وقفہ کر لیں اور اس کے بعد سوال جواب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ وقفے کے بعد کتنی دیر اور چلے گا یہ سیشن؟ السلام علیکم۔ یہ جی ہمارا جو ہے نا سبق اصول فقہ کا ایک عمومی تعارف یہ تو ہو گیا۔ اب 10 منٹ 15 منٹ جو ہمارے شریک ہیں مجلس کے، ان کے سوال جواب ہو جائیں اس موضوع پہ، وہ کچھ پوچھنا چاہیں کسی بارے میں بھی، تو یہ اب سوال جواب کے لیے ہم مزید 10 15 منٹ لیں گے اور ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی تو سب نے سبق سنا ہے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، تو یہ سوال جواب کے بعد ہماری مجلس پوری ہو جائے گی۔ جی بہتر، جی بہت بہتر۔ جی جی، اچھا حضرت، اس حوالے سے ایک سوال یہ تھا جی کہ جی، میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ تھرو آؤٹ دا سیشن بہت سارے لوگ آن لائن رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو یعنی اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ بھی مغرب کا بریک آ گیا تھا، یعنی مغرب کی اذان ہو جی، گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں 10 منٹ کا سیشن آپ کہہ لیں کہ مس ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ ریکارڈنگ بھی جی میسر ہوگی شرکاء کے لیے؟ ہاں بالکل، یہ عبداللہ بھائی جو ہے نا جی منتظم، ان کو میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ ریکارڈ کر لیں آپ، اور ایک جو واٹس ایپ گروپ بنا لیں سب ساتھیوں کا، جی اور پھر اس میں بھیج دیں بعد میں، کیونکہ نماز کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی اور ایمرجنسی ہو جائے، 5 10 منٹ آدمی ادھر ادھر ہو جائے، تو پھر بعد میں جب اسے وقت ملے تو وہ تفصیل سے سن سکے، یا کوئی تحریر کرنا چاہے یا ان کے ذہن میں کوئی سوال جواب ہو وہ اسے نوٹ کرنا چاہے، تو بعد میں دھیان سے سن کے وہ کر سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ اصل میں یہ میرے ذہن میں بھی تھا جو آپ نے ماشاءاللہ اتنا لمبا السلام علیکم جی مولانا، انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، کال کر کے جائے گا تو ساتھیوں کو انشاءاللہ۔ جی جی صحیح ہے جی۔ تو اصل میں آج پہلا ہمارا سبق تھا اس طرح، اور یہ کیونکہ حاضرین مجلس کی طرف سے تو کوئی سوال کوئی بھی نہیں آیا، تو میں ہی بیان کرتا جا رہا تھا، تو اب یہ سبق کی جو اصل تکمیل ہوگی وہ سوالات کی روشنی میں ہوگی، کہ اس موضوع پہ 15 20 منٹ ہمارے سوال ہو جائیں ساتھیوں کی طرف سے، کسی بھی یہ موضوع سے متعلق، اس موضوع سے متعلق، مصنف سے متعلق یا بحث سے متعلق، کوئی بھی کتاب سے متعلق، تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ ہو جائے گا پورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
یہ جو ایک طلحہ بھائی تھے، جی جی انہوں نے گزارش کر دی، بہت اہم بھی تھی، ضروری بھی تھی، جی جی چونکہ آج میرے ساتھ بھی 2 مرتبہ انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے کلاس درمیان میں وہ مس ہو گئی تھی، جی جی جس وقت بحث چل رہی تھی کہ جو مناہج ہے اصول فقہ کے، جی منہج الفقہا ہے، منہج المتکلمین اور منہج الاصولیین، جی جی تو اسی دوران وہ انٹرنیٹ کا پرابلم آ گیا تھا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جس وقت منہج التاصیل اور منہج التاویل، تو یہ دونوں چیزیں مجھ سے جی مس ہو گئی ہے۔ تو یہ جو منتظمین ہے ان سے یہی گزارش ہے کہ جیسے ہی یہ ریکارڈ ہو، تو ریکارڈ ہونے کے ساتھ یہ ایک اپلیکیشن ہے زوم کے، اس کے اوپر یہ پلے اسٹور کے اوپر، اس پہ اس کے سائز کو کم کیا جا سکتا ہے 3800، اور یہ بہت زیادہ ہو تو 10-15 MB تک یہ آ سکتا ہے، اور پھر اچھی طریقے سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سن بھی لیں گے۔ بہت مناسب ہے۔ جی، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ اچھا حضرت ایک ایک بس میری ایک گزارش تھی، یہ جی صرف اپنی بات عرض کرنے کے درجے میں رکھ رہا ہوں کہ جی اگر ہم لوگ ایسا کر لیں کہ یہ جو سوالات جوابات کے حوالے سے جو بھی ہمارے 10-15 منٹ ہے، جی جی یہ ہم لوگ اگلے سبق کے شروع ہونے سے پہلے 10-15 منٹ رکھ لیں تو آپ کے رائے میں کیسا رہے گا؟ کیونکہ جیسے ہمارے بھائی نے کہا نا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ گیا یا جی پھر جی نماز کی وجہ سے جو بریک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم لوگ ایسا کریں کہ جیسے اب یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جی اور یہ ریکارڈنگ پہ شیئر بھی ہو جائے گی گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں، جی تو سارے ساتھی اپنی سہولت کے حساب سے جو ہے نا چیزوں کو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے سنیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بار بار ریپلے کر کے کچھ کسی کوئی خاص موضوع کو دوبارہ سننا چاہے، اور پھر جی اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی سوالات آ جائے، تو جی کیا ایسی ترتیب بھی ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں کہ اگلے سبق سے پہلے جو شروع کے 10-15 منٹ ہو وہ سوالات جوابات کے لیے رکھ لیے جائیں؟ یہ بھی مناسب ہے، اور جو ہے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب واٹس ایپ گروپ بن جائے ہمارا، تو اس میں دوران ہفتہ، کیونکہ ہفتے کے بعد میں سبق ہوں گے، ہفتے میں ایک دفعہ ہوگا، تو بیچ میں بھی اپنے سوال واٹس ایپ میں وائس میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ تو اور وہ جو پھر بھی کوئی سوال بعد میں ذہن میں آئے تو سبق سے پہلے بھی وہ کرنا مناسب ہے، اور ابھی بھی کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، دونوں اوقات میں بھی کریں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ جب اس پہ سوچیں گے سنیں گے تو ذہن میں آئے گی کوئی بات، تو وہ پھر آپ اس سبق سے پہلے کریں گے تو مناسب ہوگا، تاکہ اگلے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے پچھلے سوال کلیئر ہو جائیں۔ تو یہ تو دونوں اوقات میں ہی کر لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگلے سبق سے شروع کرنے سے پہلے بھی 5-10 منٹ لیں، اور ابھی بھی کوئی 10 منٹ 5 منٹ کا اگر لے لیں تو دونوں میں بھی ہو جائے تو۔ جی بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ۔ اچھا ایک اور گزارش اگر میری طرف سے آ جائے، وہ یہ کہ اگر آپ کا بھی اگر تعارف ہو جائے تو شرکاء کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ تو ہمارے استاد کے درجے میں ہیں، اور لیکن جی یہ ہے کہ تعارف ہو جائے گا تو پھر اس سے جو ہے ایک اور وابستگی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی جی بالکل، میں یہ تعارف کروا دیتا ہوں۔ ابھی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی نماز، خاص طور پہ مغرب کی نماز تو کسی کے ہاں نہیں ہے؟ جی نہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے عمان کے اندر۔ صحیح، تعارف یہ ہے جی، نام محمد گلزار ہے، اور یہ لاہور میں آج کل رہائش ہے پاکستان میں۔ ویسے جو میرا علاقہ ہے وہ قصور ہے، لاہور کے قریب ایک دیہات، بالکل انڈیا بارڈر پہ ہے، اور میواتی برادری سے میرا تعلق ہے، اور جامعہ خیل المدارس ملتان سے میں نے دورہ حدیث کیا تھا 2005 میں۔
जामिया फारूकिया से कराची से तखस्सुस फिल हदीस किया, और फिर हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के मदरसा है तुलंबा में, उनके आबाई इलाके में, वहाँ मैंने तदरीस शुरू की, उसूल फ़िक़्ह की, उसूल हदीस की। तो 2010 तक वो सिलसिला चलता रहा, और उसूल हदीस अहनाफ पे मेरा मकाला था, अपने तखस्सुस का, वो साथ साथ में कुछ करता रहा। तो लेकिन वो जैसे करना चाहिए था वैसे मुझसे हुआ नहीं। फिर 2010 में हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब दामत बरकातुहुम बांग्लादेश में होते हैं, हमारे उस्ताद शेख अब्दुल फत्ताह बगोदा रहीमुल्लाह के, और मौलाना अब्दुल रशीद नौमानी साहब के खास शागिर्द हैं। मरकज़ुद दावत अल इस्लामिया ढाका के नाम से उनके इदारा है, अल मदखल इला उलूमुल हदीस उनकी काफ़ी मशहूर किताब है। उनके पास मेरा जाना हुआ तखस्सुल हदीस के लिए, और ख़ास तौर पर जो उसूल हदीस अहनाफ पर मेरा मकाला चल रहा था, तो उसके लिए तो हज़रत की खिदमत में 2010 में मैं गया था, और हज़रत ने मुझसे पूछा कि जी आपने पहले तखस्सुस किया हुआ है, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरे पास कोई ख़ास आने की वजह, तो मैंने ये अर्ज़ किया कि एक तो हज़रत मैंने दरस निज़ामी की तदरीस भी की है, पढ़ा भी है, और तखस्सुसात से भी गुज़रान हुआ है। एक मामला है जो मैं हल करना चाहता हूँ, वो है सरफ नहव का इजरा। तो हम करते रहे, अरबी तकल्लुम, अरबी इंशा, उस पर काफ़ी मेहनत हुई, पढ़ा भी, पढ़ाया भी, और सिराजी का इजरा किया था। लेकिन उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, बलागत, इनका इजरा हमने नहीं किया, और हमने जो पढ़ाया पढ़ाते वक्त भी नहीं कर पाए, और तलबा को भी नहीं करवा सकते। एक तो आपकी खिदमत में आने का मकसद ये है कि इन उलूम व फ़नून का इजरा मुमकिन हो जाए, अमली मश्क करवा सकें तदरीस के दौरान, और अगर कोई किताब लिखें तो उसमें ये कवायद मबाहिस भी हों और तमरीनात भी हों। तो उसकी मिसाल आपके सामने है अल बलागतुल वाज़िहा, उसमें मबाहिस भी हैं और तमारीन भी हैं। तो या अन्नहुल वाज़िह है, यह एक किताब है अरबी का मुअल्लिम, तो उसमें तमारीन भी हैं और मबाहिस भी हैं। तो ऐसे उसूल हदीस की मबाहिस भी हों और तमारीन भी हों, उसूल फ़िक़्ह की मबाहिस भी हों, तमारीन भी हों, उसूल तफसीर की, तो ये मैं करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि अहनाफ के उसूल हदीस पे जो मैं मकाला लिख रहा हूँ वो अच्छी तरह लिख पाऊँ आपसे इस्तिफादा करते हुए। तो हज़रत ने 2-3 दिन तो जैसे एक मेहमान होता है वो मामला किया। उसके बाद फिर हज़रत ने फरमाया कि भाई अगर ये मकसद आपने हासिल करना है तो फिर अब ये जो मैं अभी गुजारिश कर रहा हूँ ये हमारे सबक में भी काम आएगा, हमारी इल्मी ज़िंदगी में भी काम आएगा, और हमारी तदरीस में हर तरह से काम आएगा। इस नुक्ते को अगर आप समझ पाते हैं तो, और इस नुक्ते से ही मैंने जो है ना बहुत इस्तिफादा किया है, और ये आपके हाँ जो सबक हो रहा है ये भी उसी की एक कड़ी है। तो बात ये है कि हज़रत ने मुझे ये फरमाया कि भाई अगर आप इजरा की बात करते हैं, अमली मश्क और तत्बीकात की बात करते हैं इन फ़नून में, तो फिर और आप ये उसूल हदीस अहनाफ मकाला नज़्म व तत्बीकन लिखना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुने। एक तो ये है कि उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस की
किसी किताब को आपने हाथ नहीं लगाना मकाले लिखते वक्त। ये बात आपको सुन के अचंभा हो रहा होगा कि उसूल फिक्र और उसूल हदीस पे ही तो मकाला लिखना था और उन्हीं की किताबों को भी नहीं देखना। तो मैंने हजरत से अर्ज किया कि फिर मैं लिखूंगा कैसे। तो हजरत ने फरमाया कि भाई पहले आदमी ने जब पहली किताब लिखी थी वो कैसे लिखी थी। तो मैं चूंकि पहले मगजमारी करता रहा था, मुझसे हुआ तो नहीं था लेकिन कोशिश की थी। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अक़वाल जो फ़िक़ही तनाज़ुर में थे, तशरीही तनाज़ुर में थे, ताबीन के चुन चुन के और ये पूरा किया। तो हजरत ने फिर मुझे फरमाया कि भाई अगर ये मकासद में आप कामयाब होना चाहते हैं तो तत्बीकी किताबें पढ़ें, मैदान अमल की किताबें पढ़ें। उन्होंने फरमाया कि इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह की किताबुल खराज से लेके इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह की किताबुल हुज्जा अला अहलिल मदीना और फिर जो है इमाम जस्सास की किताबें, इमाम सरक्सी की मबसूत, तो इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह से लेके और आप इब्नुल हुमाम तक आए और इब्नुल हुमाम रहमुल्लाह से लेके हजरत कश्मीरी तक आए और इनमें उसूल फिक़्ह उसूल हदीस किताबें ना पढ़ें, तत्बीकी किताबें पढ़ें। तत्बीकी मतलब शुरूहुल हदीस, शुरूहुल फिक़्ह, कुतुबुल इलल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उनकी ज़ेर निगरानी मुताला शुरू किया और कोई 2 साल के करीब जो है वक़्त था, 2 साल से भी कम। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हर चीज़ में मिसालें मिलना शुरू हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जो है ख़ास आम मुश्तक मौवल पहली बहस ये पढ़ते हैं मबाहिस किताबुल्लाह में। तो ख़ासुल ये जो ख़ास है इसकी लफ्ज़ी किस्में हैं, मुतलक मुक़य्यद अमर नहीं, और मानवी किस्में हैं, ख़ासुल जिन्स, ख़ासुल नौ, ख़ासुल अदद, ख़ासुल वस्फ़, ख़ासुल फ़र्द। तो ख़ासुल जिन्स में मुझे 88 कवायद मिले अपने मुताले में। कवायद और मुतलक मुक़य्यद के मुझे 60 के करीब कायदे मिले। हदीस सही पर मुझे 100 के करीब कायदे मिले इन तत्बीकी किताबों में और मिसालें तो बेतहाशा। तो वहां से एक मेहनत शुरू हुई। फिर पाकिस्तान में आया 2012 में, तो फिर एक किराए की बिल्डिंग लेके लाहौर में तखस्सुस फिल हदीस से मैंने तदरीस का आगाज किया। तो 2016 में फिर तखस्सुस फी उसूल फिक्र भी शुरू करवाया और एक सिलसिला जो है तदरीबुल मुअल्लिमीन का सिलसिला शुरू हुआ मदरसे में ही। और उसमें ये कि जो लाहौर में असातिज़ा किराम थे वो तशरीफ़ लाते थे 8 दिन में एक दिन, उनको फिर उसूल फ़िक़्ह में, उसूल हदीस में और बलागत में, इंशा में, उसूल तफसीर में एक दिन सबक पढ़ाए जाते थे और फिर 8 दिन का काम दे दिया जाता था और उसमें खूब अल्हम्दुलिल्लाह उनको इजरा करवाया जाता था कुरान से, हदीस से, फ़िक़्ही किताबों से, अरबी उर्दू अशार से और दीगर जो है मवाद से। तो ये सिलसिला चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी चल रहा है। और इसी सिलसिले में फिर मेरा भी मुख्तलिफ मदारिस में जाना होता है। जामिया मदनिया जदीद में मुफ्ती
मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम के ज़ेर साया तखस्सुफ़ी फिल हदीस और तखस्सुफ़ी उसूल फ़िक़्ह मैं करवाता रहा हूँ, और मुख्तलिफ मदारिस में तदरीबुल मुअल्लिमीन का सिलसिला ताहाल जारी है। मेरा जाना होता है, कोई 3 दिन की वर्कशॉप हो जाती है, कभी 2 दिन की वर्कशॉप हो जाती है, जिसमें एक मौजू को लेके उसकी तत्वीक़ात और उसके नज़रियात पे बात हो जाती है। और उन हजरात का भी ऐसे होता है कि कभी एक मदरसे के असातिज़ा आ जाते हैं अपना एक दिन का वक़्त निकाल के, तो उनसे बात हो जाती है। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और कुछ किताबें मैंने अभी तरतीब दी हैं, उसमें एक तो उसूल तरजीह पे काम हुआ है, सनदन व मतनन। तो उसूल तरजीह मतनन में कोई 60 के करीब कायदे मुझे मिले हैं, तो उनकी तत्वीकात भी 7 हैं। तो एक एक कायदे की 10, 15, 20, 30 तक मिसालें मैंने जमा की हैं, ताकि अच्छी तरह मश्क हो जाए। तो वो कोई 5 जिल्दों के करीब वो काम आएगा इंशाल्लाह, अरबी ज़बान में ही है वो। ऐसे ही उसूल नस्ख पे 3 जिल्दों में काम है, उसूल तत्बीक पे 2 जिल्दों में काम है, और ख़ास आम पे जो है अलग से किताब है, मुतलक मुक़य्यद पे अलग से किताब है। वो अरबी में भी हैं और आजकल मैं वो उर्दू में भी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही उसूल हदीस अहनाफ पे काम चल रहा है। तो आप हदीस कैसे तलाश करें, एक 2010 में ये किताब शाया हुई थी, इंडिया से भी शाया हो गई है, कराची से भी शाया हुई है। तो ज़्यादा मेरा काम जो है वो है मुअल्लिमीन को, मुतखस्सिसीन को पढ़ाना, और ख़ास तौर पे उसूल हदीस अहनाफ, और ख़ासन उसूल हदीस आमन का इजरा, अमली मश्क, यानी तस्हीह तालील की, मुस्तलहात की, चाहे जरह तादील की, सब की तमरीनात, उसूल फ़िक़्ह की तमरीनात, ऐसे ही इंशा की, ऐसे ही बलागत की। तो ये तमरीन करवाना और इजरा क्लास में कैसे करवाना है, कुरान से कैसे करवाना है, हदीस से कैसे करवाना है, ये चीज़ों में सिलसिला जो है चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 15-18 साल इसको हो गए। ये है जी तारुफ। माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इल्म में, अमल में तरक्की अता फरमाए, आमीन। और हम सब शुरका को आप जैसे हजरात से इस्तिफादा करने की वो तौफीक अता फरमाए। आप आमीन। हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस दौर में जो कि जदीद दौर है, और काफ़ी मुल्कों से, दूर दूर से लोगों को एक प्लेटफार्म मुहैया करके उनको ज़माने की ज़रूरत और हालात के मुताबिक जो फ़नून है उन तक, उनकी सिखाने तक वो सबको रसाई दी। अल्लाह तबारक व तआला माहदुल इमाम तहावी के शुरका और मुदर्रिस हज़रत मौलाना मोहसिन गुलजार साहब को अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर जज़ील अता फरमाए, कि आमीन। उन्होंने हमें अपने इस इल्मी कावश से जो कुछ अल्लाह ने उनको नसीब फरमाया है, वो दूसरे अहबाब तक वो पहुंचाने की सही और कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की कोशिशों को अमली जामा वो पहनाए और हम सबको इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। 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 एक बार हजरत का दीदार फरमाइए। अच्छा, मेरी एक गुजारिश ही थी, जिस तरह के पहले बातें हुई, तमाम साथियों ने, कुछ साथियों ने बातें की होगी, अ, अ,
अम, حضرت میرا خیال ہے سوالات ختم ہو چکے ہیں تمام حضرات کے، جی جی تو مجلس کا اختتام. جی بالکل، ہمارا وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے. یہ ہماری 2 گھنٹے کی مجلس تھی، 6:15 سے اور 8:15 بنتے ہیں. جی تو ہم معہد الامام الطحاوی مناسب للدراسات تو الاسلامیہ کی جانب سے حضرت مولانا محمد محسن گلزار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے وہ اپنے ہے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ساتھ ہی تمام حاضرین کے شکر گزار ہیں کہ اور امید بھی کرتے ہیں کہ بقیہ جو مجالس ہیں اس سلسلے تو محاضرات کی ان میں بھی شرکت فرمائیں گے، اور جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کو مرحلہ تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مساہمت و مساعدت فرمائیں گے. اخیر میں بدعا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے فیض آمین کو عام و تام فرمائے. آمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. حیاکم اللہ. السلام.